وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، یہ سورہ فاتحہ کی پہلی 3 آیتیں ہیں جو میں نے اس وقت آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اور انہی کی تشریح کا سلسلہ کچھ عرصے سے چل رہا ہے. پچھلے جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ ان 3 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کے 3 بنیادی عقائد کی طرف بھی اشارہ فرمایا ہے. اسلام کے 3 بنیادی عقیدے ہیں. ایک توحید کا عقیدہ جس کو لا الہ الا اللہ سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ اس کائنات میں اللہ کے سوا نہ کوئی خدا ہے، نہ کوئی معبود ہے، نہ کوئی عبادت کے لائق ہے. اور دوسرا عقیدہ رسالت کا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے مختلف پیغمبر دنیا میں بھیجے ہیں، جن کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی تکمیل ہوئی. اور تیسرا عقیدہ آخرت کا ہے، یعنی مرنے کے بعد ایک دوسری زندگی آنے والی ہے، اور اس زندگی میں اللہ تبارک و تعالی دنیا میں انسان نے جیسے کام کیے ہوں گے اس کے مطابق اس کو یا ثواب عطا فرمائیں گے یا سزا دیں گے. یہ تیسرا عقیدہ ہے آخرت. تو الحمدللہ رب العالمین میں اشارہ ہے توحید کی طرف کہ جو ذات رب العالمین ہے یقیناً وہی تنہا عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی اور نہیں. اور جیسا کہ پچھلے جمعہ میں نے عرض کیا تھا، الرحمن الرحیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحمت کا بیان ہے، اور اس صفت رحمت سے خود بخود یہ بات نکلتی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کائنات پیدا فرمائی اور اس میں انسان کو بھیجا تو اس کی رحمت سے یہ ممکن نہیں تھا کہ انسان کو اندھیرے میں چھوڑ دے کہ وہ جو چاہے کرتا پھرے، اور اس کو کوئی ہدایت نہ دے کہ کون سے کام کرنے کے ہیں، کون سے کام بچنے کے ہیں. اس لیے
باری تعالیٰ کی صفت رحمت کا یہ تقاضا تھا کہ اس دنیا میں انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمائیں اور ان کے ذریعے انسان کو ہدایت دیں، بتائیں کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے، کون سے کام سے انسان کو فائدہ پہنچے گا اور کون سے کام سے انسان کو نقصان پہنچے گا۔ اس کے لیے رسالت کا سلسلہ جاری کیا گیا۔ تیسری آیت جو آج جس کے بارے میں عرض کرنا ہے وہ ہے مالک یوم الدین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی چوتھی صفت بیان فرمائی کہ باری تعالیٰ مالک ہیں روز جزا کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ روز جزا کا مالک ہے۔ یوم الدین کے معنی ہے وہ دن جس میں حساب و کتاب کے بعد ہر انسان کو اس کے عمل کے مطابق صلہ دیا جائے گا، بدلہ دیا جائے گا، اس کو روز جزا کہتے ہیں۔ جزا کے معنی ہے بدلہ، اچھا ہو یا برا ہو۔ تو جس دن وہ انسانوں کو ان کے کاموں کا بدلہ دیا جائے گا وہ روز جزا اردو میں ہم کہتے ہیں، اور عربی میں اس کا نام ہے یوم الدین۔ تو باری تعالیٰ کی صفت بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مالک ہیں روز جزا کے۔ یہاں پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ باری تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ تو پوری کائنات کے مالک ہیں، آج بھی مالک ہے، اور کوئی کائنات کی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی نہ ہو اور باری تعالیٰ کی ملکیت میں نہ ہو۔ ساری بادشاہی اسی کی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، قرآن کریم میں جا بجا آیا ہے، اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی تمام آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی۔ تو مالک تو آج بھی ہے، لیکن اشارہ اس طرف کرنا مقصود ہے کہ اگرچہ حقیقی مالک تو آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں ہر چیز کے، لیکن ظاہری اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس انسانوں کو کسی چیزوں کا مالک بنا رکھا ہے۔ روپے پیسے کا مالک بنا دیا، مکان کا مالک بنا دیا، گاڑی کا مالک بنا دیا، دکان کا مالک بنا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالک بنا رکھا ہے۔ اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا فهم لها مالکون، سورہ یاسین میں فرمایا باری تعالیٰ نے کہ تم نے کیا یہ نہیں دیکھا لوگوں نے کہ چیزیں تو ہم نے بنائی تھی اپنے ہاتھ سے، چیزیں تو ہم نے بنائی تھی، ہم نے پیدا کی تھی، لیکن فهم لها مالکون، وہ مالک بنے بیٹھے ہیں اسے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ظاہری ملکیت اور ظاہری تصرف اور قبضہ انسانوں کو دیا ہوا ہے مختلف چیزوں پر۔ بادشاہتیں بھی دے رکھی ہیں، کوئی شخص کسی ملک کا سربراہ ہے، کسی ملک کا صدر ہے، کسی ملک کا بادشاہ ہے، ظاہری طور پر یہ سب ملکیتیں اور بادشاہتیں ظاہری طور پر آج موجود ہیں، اگرچہ حقیقی ملکیت حقیقی بادشاہی اللہ ہی کی ہے، لیکن عارضی طور پر ظاہری طور پر یہاں کسی نہ کسی کو کسی چیز کا مالک بنا رکھا ہے۔ لیکن اشارہ اس طرف ہے جب وہ دن آئے گا روز جزا، اس وقت میں یہ ظاہری ملکیتیں بھی ختم ہو جائیں گی، یہ ظاہری بادشاہتیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ اس دن کوئی بادشاہ نہیں، اس دن کوئی کسی چیز کا مالک نہیں، اس وقت مالک تو ایک ہی ہوگا، مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے کہ جب ساری ملکیتیں ختم ہو جائیں گی، یہاں تک کہ جب انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا نا، تو احادیث میں آتا ہے کہ اس وقت اس کے جسم پر کپڑے بھی نہیں ہوں گے۔ کما بدانا اول خلق نعیدہ، قرآن کریم کہتا ہے جس طرح انسان کو شروع میں پیدا کیا تھا کہ جب وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تو اس کے جسم پر کپڑے بھی نہیں تھے، اسی طرح دوبارہ جب زندہ کیا جائے گا اس کے جسم پر کپڑے بھی نہیں ہوں گے،
وہ بعد میں دیے جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، لیکن اس وقت کپڑے نہیں ہوں گے۔ تو انسانوں کو یہ دکھایا جائے گا کہ آج جن کپڑوں کو کہ تم اپنے آپ کو مالک سمجھتے تھے وہ کپڑے بھی نہیں ہیں تمہارے پاس۔ اگر کوئی آدمی فرض کرو کتنا ہی فقیر ہو، غریب ہو، فاقہ کش ہو، لیکن کچھ نہ کچھ کپڑا تو پہنے ہوتا ہے جسم کے اوپر، چاہے فاقے کر رہا ہو، اس کپڑے کا تو مالک ہوتا ہے، لیکن وہاں اس کپڑے کا بھی مالک نہیں، ساری ملکیتیں ختم۔ تو باری تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس وقت باری تعالیٰ کی طرف سے یہ کہا جائے گا لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے؟ یہ دنیا میں بادشاہ بنے پھرتے تھے، انا والا غیری کے نعرے لگایا کرتے تھے، تکبر اور غرور میں ان کی گردنیں اکڑی ہوئی تھیں، سینے تنے ہوئے تھے۔ کہاں ہے آج وہ بادشاہ؟ کہاں ہے وہ آج ملکوں کے سربراہ جو اپنے آپ کو فرعون بنائے ہوئے تھے؟ لمن الملک اليوم، آج کس کی ہے آج سلطنت؟ للہ الواحد القہار، جواب ملے گا اللہ ہی کی ہے جو ایک ہے اور سب پر غالب ہے، کسی کا اس کے اوپر غلبہ نہیں، وہ سب پر غالب ہے۔ تو یہ ظاہری ملکیتیں بھی ختم ہو جائیں گی، اس دن مالک تو ایک ہی ہوگا، ظاہری بھی، باطنی بھی، حقیقی بھی، مجازی بھی، ہر طرح کا کی ملکیت صرف اللہ کی ہوگی۔ یہ ہے ہمارا مالک یوم الدین۔ مالک تو آج بھی ہے، لیکن اس دن ایسا مالک ہوگا کہ یہ ظاہری ملکیتیں بھی ختم ہو جائیں گی اور ملکیت صرف اللہ کی ہوگی، بادشاہی صرف اللہ کی ہوگی۔ یہ تیسری آیت سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی یہ صفت بیان فرما کر ہمیں اور آپ کو توجہ دلائی ہے کہ اے انسان، تو زندگی اس دنیا میں گزار تو رہا ہے اور اسی زندگی کو سب کچھ سمجھے بیٹھا ہے، اسی کی خاطر تیری دوڑ دھوپ ہے، اسی کی خاطر تو سارے جھمیلے جھیل رہا ہے، لیکن تجھے پتہ نہیں اور پتہ ہونا چاہیے۔ ہم تجھے سورہ فاتحہ میں یہ بات بتا رہے ہیں کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ اس کے بعد پھر یہ ساری زندگی بالکل بے حقیقت معلوم ہوگی۔ وہ دن ہے روز جزا کا دن، اور وہ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے وہ دن رکھا ہے تاکہ ہر ایک کو لتجزا کل نفس ما کسبت، تاکہ ہر انسان کو بدلہ دیا جائے ان کاموں کا جو اس نے دنیا میں کیے ہیں۔ یہ اس لیے ہم نے کیا، اور کئی جگہ قرآن کریم نے اس حقیقت کو واضح فرمایا ہے کہ آخرت جو ہے، مرنے کے بعد کی زندگی، یہ انسان کی بڑی اہم ضرورت ہے، اس لیے کہ اگر یہ دن نہ ہو بدلے کا دن کہ جو ظالم ہے اس کو ظلم کا بدلہ نہ دیا جائے، جو نیک اور متقی ہے اس کو تقویٰ کا صلہ نہ دیا جائے، تو اس کے معنی کیا ہے کہ سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی لاٹھی سے ہانک دیا، ظالم بھی، مظلوم بھی، فرما بردار بھی اور نافرمان بھی، نیک بھی اور بد بھی، سب ایک لاٹھی سے ہانک دیے گئے۔ دنیا میں کوئی ظلم کرتا رہا، بدیاں کرتا رہا، گناہ کرتا رہا، معصیتیں کرتا رہا، نافرمانیاں کرتا رہا، وہ بھی کھا پی کے مر گیا، اور کوئی آدمی ہے جس نے بیچارے نے محنت کی، اپنے آپ کو روکا، برائیوں سے روکا، نیکی کے کام کیے، لوگوں کے بھلائی کے کام کیے، وہ بھی کھا پی کے مر گیا، دونوں میں کوئی فرق ہی نہیں۔ تو قرآن کہتا ہے افنجعل المجرمین کالمتقین، کیا ہم مجرموں کو متقیوں کے برابر بنا دیں؟ کیا ایسا کر لیں؟ کیسے؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین ام نجعل المتقین کالفجار؟ ہاں افنجعل المسلمین کالمجرمین، فرمایا کہ
ہم کیا جو مجرم لوگ ہیں ان کو فرما برداروں کی طرح بنا دیں کہ ان کا بھی وہی حشر ہو جو مسلمانوں کا اور فرما برداروں کا ہے؟ کیا ایسا ہو جائے؟ ہو سکتا ہے یہ؟ اللہ کی رحمت سے، اللہ کے انصاف سے یہ بات ممکن نہیں کہ وہ سب کو برابر قرار دے دے۔ اللہ کئی جگہ قرآن کریم میں یہ بات بیان فرمائی ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے ویسے ہی بلا وجہ تم کو پیدا کر دیا ہے اور تم ہمارے پاس لوٹ کے نہیں آؤ گے؟ یہ تو سارا کارخانہ جو ہے دنیا کا اس لیے پیدا کیا گیا ہے تاکہ اس میں انسانوں کا امتحان مقصود ہے۔ کون ہے جو ہمارے حکم کے مطابق چلتا ہے اور کون ہے جو ہمارے حکم کے خلاف چلتا ہے؟ جو حکم کے مطابق چلے گا اس کے لیے کوئی صلہ ہونا چاہیے، اس کے لیے کوئی انعام ہونا چاہیے، اور جو ہمارے حکم کے خلاف چلتا ہے اس کی کوئی سزا ہونی چاہیے۔ تو اگر آخرت نہ ہو، اگر یہ حساب و کتاب نہ ہو تو سب بھیڑ بکری برابر ہو جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ ایک دن ایسا ہونا چاہیے جس میں کہ اچھے کام کرنے والوں کو ان کا کام کا صلہ ملے اور برے کام کرنے والوں کو ان کے برائی کی سزا ملے۔ اس لیے ہم نے یہ پیدا کیا ہے، ہم نے یہ آخرت کا دن رکھا ہے۔ اور یہ بھی قرآن کریم میں جا بجا بتایا کہ تم نے تو اپنی اس دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے، جیسے کہ کافر کہا کرتے تھے کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما یہلکنا الا الدہر، کہ یہ تو بس یہی ہماری دنیاوی زندگی ہے، اسی میں ہم مرتے ہیں، اسی میں جیتے ہیں، کوئی اس کے بعد دن آنے والا نہیں ہے۔ نتیجہ یہ کہ ہر ایک آدمی جو ہے وہ کہتا ہے بھئی میں اپنی دنیا بہتر بنا لوں، بس دنیا بہتر بنانے کے لیے جائز ناجائز حلال حرام کی تمیز مٹھا دیتا ہے۔ بابر باعث کوش یا عالم دوبارہ نہیں کہ خوب عیاشی کر لو اس واسطے کہ دوبارہ کوئی زندگی آنے والی نہیں ہے۔ تو جن لوگوں کے دل سے آخرت کی فکر مٹ جاتی ہے، جو یا آخرت اور معاذ اللہ ایمان نہیں رکھتے، وہ تو بس دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور دنیا کے اندر جو کچھ کر رہے ہیں اسی کے لیے دوڑ دھوپ کرتے رہتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا جب آخرت میں پہنچو گے تو وہاں جب دنیا کا تصور آئے گا تو فرمایا کأن لم یلبثوا الا ساعۃ من نہار، وہاں جا کر ایسا معلوم ہوگا کہ دنیا کی ساری زندگی جو ہے دنیا کا 1 گھنٹہ تھی، وہ دن کا 1 گھنٹہ بس۔ جب اس کا تصور آئے گا دنیا کا، دنیا میں کیا کرتے رہے، تو ایسا لگے گا جیسے بس 1 گھنٹہ گزارا ہے ہم نے دنیا میں، اتنی مختصر معلوم ہوگی یہ دنیا اس آخرت کی ابدی زندگی کے مقابلے میں۔ تو اس کی یہ دنیا کی حقیقت جو ہے یہ تو چند روزہ ہے، جی لیے بہت جی لیے 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال 100 سال زیادہ سے زیادہ، لیکن وہ آخرت کی زندگی لا محدود جس کی کوئی حد و نہایت نہیں۔ وہاں جا کر جب دنیا کا تصور آئے گا تو ایسا لگے گا کہ دن کا ایک تھوڑا سا حصہ گزارا ہے ہم نے اور بس ختم ہو گئی بات۔ تو تم اس دنیا کے لیے تو سب کچھ دوڑ دھوپ کر رہے ہو جو دن کے 1 گھنٹے سے زیادہ کی حقیقت نہیں رکھتی، لیکن وہ آخرت جو ابدی زندگی ہے، قرآن کی کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان کو اس آخرت کی ابدی زندگی کی بہبود کی طرف متوجہ کرے کہ اس کو بنانے کی فکر کرو۔ ایک حدیث میں رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ اعمل للدنیا کا بقدر بقائک فیہا وعمل لآخرتی کا قدر بقائک فیہا، کہ اپنی دنیا کے لیے اتنا کام کرو جتنا دنیا میں رہنا ہے اور آخرت کے لیے اتنا کام کرو جتنا آخرت میں رہنا ہے۔ یہ نہیں کہ سارا کام تم نے یہ تھوڑے دنوں کے لیے تو کر لیا اور آخرت کے لیے کچھ نہیں کیا۔
تو یہ حقیقت ہے جو قرآن کریم سورہ فاتحہ کی 3 آیت میں اس کو واضح فرما رہا ہے کہ باری تعالیٰ مالک ہے یوم جزا کا. یہاں تو تم نے اپنے کوئی کسی کا مالک بنا بیٹھا ہے، کوئی کسی چیز کا مالک بنا بیٹھا ہے، لیکن وہاں یہ ساری ملکیتیں ختم ہو جائیں گی. وہاں تو تمہارے اعمال ہی ساتھ جائیں گے، اعمال ہی دیکھے جائیں گے کہ کیا کام کر کے آئے ہو دنیا میں، اس کے مطابق فیصلہ ہوگا. لہذا آج ہی اس دنیا میں رہتے ہوئے اس روز جزا کا تصور کر لو اور اس کی کچھ تیاری کر لو، اس کے مطابق زندگی گزار لو. یہ ہے پیغام اس 3 آیت کا. اس میں تھوڑی سی اور بھی تفصیل ہے، لیکن اب وقت ختم ہو چکا ہے. انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی تو آئندہ بیان میں اس کی تفصیل عرض کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے ہمیں آخرت کی فکر عطا فرمائے اور اس دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیا کو آخرت کا ذریعہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ جب وہاں پر ہمیں لے جائے تو سرخ روئی کے ساتھ لے جائے، اپنی رضامندی کے ساتھ لے جائے اور ان لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضامندی کے مقامات رکھے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب اللهم صل